بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں، برکتیں، سلامتی کا نزول فرما۔ پینتن ڈبل اے وائس کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے بزرگوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جناب موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، تو اپنے مومن بندے کو دنیا میں غربت زدہ اور تنگ حال بنا دیتا ہے۔ اتنے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اللہ عز و جل نے کہا، اے موسیٰ، یہ جنت میں نے ایسے مومن کے لیے تیار کی ہے۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اگر اس مومن کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور پھر اس کو اس کے یوم ولادت سے لے کر روز قیامت تک چہرے کے بل گھسیٹا جاتا رہے، اور لیکن اگر اس کا انجام جنت ہوا تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی تنگی دیکھی ہی نہیں۔ پیارے دوستو، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب ذوالجلال، تو نے اپنے کافر بندے کے لیے دنیا میں بڑی وسعتیں پیدا کی ہیں۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے جہنم کی طرف کا ایک دروازہ کھولا گیا اور ان سے کہا گیا، اے موسیٰ، یہ جہنم اسی کافر کے لیے تیار کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر اس کو اس کے یوم تخلیق سے روز قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے لیکن اس کا انجام یہ ہو تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی بلائی دیکھی ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امراض اور ان کے ثواب کا ذکر کیا تو فرمایا، جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اللہ عز و جل اسے اس سے عافیت و صحت عطا فرما دیتا ہے تو وہ مرض اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ اور مستقل کے بارے میں واضح و نصیحت بن جاتا ہے۔ اور جب منافق بیمار ہوتا ہے پھر اسے عافیت عطا کر دی جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے گھر والوں نے باندھ رکھا ہو اور پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا ہو۔ اس سے پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا ہے۔ کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ عز و جل کی قسم، میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس سے چلے جاؤ، تم ہم میں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی اور پھر جیسے سنی اور ویسے اسے آگے پہنچا دیا۔